آج ہم آگے بڑھیں گے۔ حدیث کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری آپ کھولیں تو آپ کو کیا مطلب، حدیث کا کیا مطلب ملے گا؟ حدیث کے معنی قول، خبر، اور اہل علم کی کتنے اقوال ہے ذرا دیکھیں گے اس میں۔ جی حدیث کے معنی کیا ہے؟ سچی بات، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور کیا جھوٹی بات کو حدیث نہیں بول سکتے ہیں؟ ما کان حدیثا یفترا، ہاں بات، حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لیکن وہ بات کئی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی بات بیان کرے تو کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث ہو جاتی ہے، چاہے زبان سے، چاہے لکھ کر، یا کسی اعتبار سے۔ تو کوئی بات ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے آپ اس کو حدیث کیوں کہتے ہو، آپ کچھ اور کیوں نہیں کہتے؟ تو اس اعتبار سے یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ حدیث کو ہم حدیث کیوں بولتے ہیں، دوسرا کچھ کہانی کیوں نہیں بولتے ہیں اس کو قصہ کیوں نہیں بولتے ہیں، اس کو کچھ اور کیوں نہیں بولتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں بولتے ہیں، کچھ بھی کیوں نہیں بولتے ہیں۔ حدیث کا لفظ، حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کیا حدیث کا لفظ قرآن و سنت میں آیا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے نازل کی باتوں میں بہترین بات کتاب کے طور پر۔ کتاباً یہاں پر حال ہے اس کا، کس طور پر نازل کیا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، حدیث یہاں پر لفظ احسن الحدیث آیا ہے۔ احسن الحدیث، احسن بہتر، احسن الحدیث باتوں میں بہتر بات، کیونکہ مخلوق کا بھی کلام ہے، علمہ البیان، انسان کو بھی اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور مخلوق بھی کلام کرتی ہے، انسان کلام کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کا کلام مخلوق کی طرح ہے؟ اللہ کا کلام مخلوق کی طرح نہیں، وہ رب العالمین کا کلام ہے، تو وہ خالق کا کلام ہے۔ مخلوق کے کلام میں بھی اچھا برا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، ظلم اور افتراء ہوتا ہے، بہتان ہوتی ہے، تہمتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جو بات ہے اس کی صفت کیا ہے؟ احسن الحدیث، یعنی ساری باتوں میں سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ اور اللہ نے وہ بات نازل کی تو کیسے نازل کی؟ کتاباً، وہ بات کیسی ہے؟ کتاب کی صورت میں ہے، اللہ نے پوری کتاب نازل کی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً، اللہ نے بہترین بات نازل کی کتاب کی صورت میں، کتاب کے طور پر۔ تو معلوم ہوا قرآن بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن کیسی حدیث ہے؟ احسن الحدیث۔ تو معلوم ہوا اللہ کی بات بھی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ بعض لوگ بیچارے بولتے ہیں تم لوگ اہل حدیث ہے کیا، اچھا تم قرآن کو نہیں مانتے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل قرآن ہیں، آپ اہل حدیث ہو تو وہ قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں، اور آپ لوگ حدیث کو مانتے ہو قرآن کو نہیں۔ تو یہ کیسا ہے؟ یہ لفظ لے کر اپنے حساب سے اس کی ڈکشنری بنانا۔ اہل الحدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ ہم بعد میں آگے آئیں گے، اہل السنہ اور اہل حدیث بھی لینا ہے اپنے کو، آگے آئیں گے اس کے اوپر۔ تو یہاں پر قرآن کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ حدیث۔ تو ایک آدمی حدیث کو مان رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا ہے، وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، کیونکہ قرآن بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، لیکن وہ مخلوق کی بات ہے نہیں، وہ اللہ کی بات ہے۔ تو حدیث کا لفظ قرآن کے طور پر اللہ کی بات کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے بھی حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، اس کے لیے بھی کیا لفظ آیا؟ حدیث۔
سورہ التحریم میں اللہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے، اس نبی نے، کون سے نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذ اسر، اسر کے معنی اسر چپکے چپکے کوئی بات کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسر۔ سر کے معنی راز کے ہوتے ہیں، اور اسر یعنی سرگوشی کے طور پر چپکے سے کوئی بات کہہ دینا۔ اذ اسر النبی، جب نبی نے چپکے سے ایک بات کہی، کس کی طرف؟ کس سے؟ الی بعض ازواجہ، اپنی کسی بیوی سے۔ اللہ نے یہاں نام ذکر نہیں کیا، پردہ پوشی کے طور پر، تفصیل کی ضرورت نہیں، اصل بات لیسن ہوتا ہے، تفصیل نہیں۔ یہ بھی قاعدہ قرآن سے آپ یاد رکھیں کہ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ سبق۔ یہ نہیں کہ فلاں ابن فلاں کون، کیا تفصیل اس کی ڈیٹیل، کتنے بجے، کون سے دن، کیا کیلنڈر، کون سا سال۔ لوگ تفصیل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، سبق پر نہیں ہے۔ جیسے آج کوئی آدمی کہے، ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بیٹے کو آگے بٹھا دیا گاڑی پہ، اس کو دھیان نہیں دیا، بریک فیل ہو گیا اور بچہ بھی گرا، باپ تو محفوظ رہا، بچے کو نقصان ہو گیا۔ ایسا نہیں بٹھانا چاہیے۔ کون آدمی تھا وہ؟ کون سی گاڑی تھی؟ نیم پلیٹ اس کی تھی کہ نہیں تھی؟ کون سی کلر کی گاڑی تھی؟ کون سے راستے پہ؟ اصل سبق رہا بازو، اور تفصیلات میں آدمی کھو جاتا ہے۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، غیر ضروری تفصیل مناسب نہیں ہے، اس سے اصل لیسن آدمی کا کھو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا اللہ نے جس کو مبہم رکھا اس کو ہم بھی کیا کریں؟ مبہم بھی رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے تفصیل کی وہاں لی جائے، جہاں نہیں ہے ضروری تو وہاں آدمی کا اس کی خامخواہ تفصیل طلب کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات بطور سرگوشی کہی، تو ایک بات یہاں پر حدیثہ کا لفظ آیا ہے، تو کس نے وہ بات کہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کی بات کو اللہ نے یہاں کیا کہا؟ حدیث۔ تو معلوم ہوا اللہ کی بات کو بھی اللہ نے کیا کہا، اور نبی کی بات کو بھی حدیث۔ تو ہم اہل الحدیث ہیں اگر ہم کہتے ہیں تو ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حدیث قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ملی ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حدیث مانتے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یہ سورہ التحریم کی آیت سے ہم کو ملتا ہے، یعنی قرآن میں اللہ اور اس کے رسول دونوں کے کلام کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی بات کو حدیث کہا ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک سالڈ پروف ہوتا ہے کہ واقعی حدیث کو حدیث ہی بولنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار قیامت کے دن کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ، آپ نے کہا اے ابو ہریرہ میرا گمان تھا، مجھے یہی گمان تھا، اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، مجھ کو پکا معلوم تھا، مجھ کو یہی گمان تھا کہ یہ حدیث مجھ سے تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ کون سی حدیث؟ شفاعت کی۔ تو یہ بات، یہ حدیث تم سے پہلے کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، مجھ کو یہ گمان ہی تھا، یعنی یقین تھا مجھ کو۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے حدیث کے سلسلے میں تمہاری حرص دیکھی ہے، تم حدیث کے بہت حریص ہو۔ تو یہاں پر دوسری مرتبہ جو حدیث آئی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ باتوں کے بہت حریص ہو، ہر آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہو اس کی بات سننے کے لیے، یہ مطلب ہے؟ یہ اس سے کس کی حدیث مراد ہے؟ تو یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جو دیکھا تمہارے اندر حدیث کی اتنی زیادہ تڑپ اور طلب ہے
اس لیے مجھ کو گمان تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی 2 مرتبہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو حدیث کہا ہے کہ آپ کی بات، آپ کی تعلیمات کو آپ نے خود کیا قرار دیا یہاں پر؟ حدیث. تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہی گمان تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے سلسلے میں تمہاری طلب دیکھی تھی. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میری سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قبل نفسہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، دکھاوے کے لیے نہ کہا ہو، جان بچانے کے لیے نہ کہا ہو، واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی خاطر اندر سے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا. اس کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں ذکر کیا ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو کیا قرار دیا؟ حدیث. صحابہ بھی اسی لیے حدیث کو حدیث کہتے تھے. آپ سوچیں گے اتنا روٹ سے ہم لوگ آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہاں سے لائے تم لوگ یہ اتنے سارے حدیث کے اصول. ہم حدیث کو حدیث کیوں بول رہے ہیں؟ وہاں سے شروع کر رہے ہیں. کیونکہ حدیث ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں اس کو حدیث کہا گیا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا. ابو قتادہ ایک صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، یہ بات سنی. الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی بات دیکھے خواب میں جو اسے ناپسند ہو، فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظْ ثلاث مرات، اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بھیانک بات وہ دیکھے تو جاگنے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد وہ کیا کرے؟ 3 مرتبہ تھتکار دے. ینفث کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کرنا، اس طرح سے تھتکارنا. وَيَتَعَوَّذْ مِن شَرِّهَا، اور اس کے شر سے، یعنی اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اس لیے کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. وقال ابو سلمہ، ابو سلمہ کہتے ہیں وَإِن كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ، میں خواب دیکھتا ہوں، وہ خواب مجھ پر پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. لیکن فما ہوا الا ان سمعت هذا الحديث فما ابالیها، یہ جو حدیث میں نے سنی ہے تو اب اس کے سننے کے بعد مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیسا بھی خواب ڈراؤنا کیوں نہ ہو، میں اگر تھتکار دوں تو میرے لیے اس خواب میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ بخاری نے کتاب الطب میں، امام مسلم نے الرؤیا میں اس کو نقل کیا ہے. اور ایسی اور کئی روایات ہیں جن میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ وغیرہ نے اور تابعین، اور اس کے بعد ایک سلسلہ مسلسل چلا ہے حدثنا، اور یہ حدیث هذا الحدیث ضعیف، هذا الحدیث صحیح وغیرہ اہل علم کہتے آئے ہیں. تو حدیث کو حدیث کہنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے.